آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے کووڈ-19 نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہر ملک اپنی بساط کے مطابق اس کا مقابلہ کر رہا ہے اور پاکستان بھی کر رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اتنا بڑا چیلنج نہیں دیکھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ 88,000 سے زیادہ تو اموات ہو چکی ہیں اور 14 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں جو کنفرمڈ ہیں، جو پازیٹیو ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ اب اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان، آپ کے ملک نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق بندوبست کیا ہے۔ ہم نے انفراسٹرکچر بھی بنانے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی ہے۔ اس کے فیصلوں پر ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنایا گیا ہے تاکہ جو مشکلات ہیں، جو ہماری فوڈ سپلائز ہیں، ہماری جو میڈیکل سپلائز ہیں، وہ لوگوں تک پہنچ سکے اور بآسانی پہنچ سکے۔ ہمارے صوبوں کے درمیان، مرکز کے درمیان، اداروں کے درمیان بہتر کوآرڈینیشن ہو سکے۔ اب ہمیں احساس ہے کہ جو بیرون ملک رہنے والا پاکستانی ہے وہ پڑھا لکھا ہے، محب وطن ہے، اور اس پر یہ ملک کا انحصار ہے۔ آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں، جو آپ وہاں سے محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اور یہاں بھیجتے ہیں، یہ ہمارے ملک اور ہماری معیشت کو سہارا دیتا ہے۔ آپ ہمارا احساسہ ہے اور ہمیں اس کا احساس ہے۔ اب تکلیف میں ہے، پورا ملک تکلیف میں ہے، سب تکلیف میں ہے، اور تکلیف کی نوعیت مختلف ہے۔ کوئی تکلیف میں ہے کہ وہ بیماری سے دوچار ہے، کوئی تکلیف میں ہے وہ بھوک اور افلاس سے مقابلہ کر رہے ہیں، کچھ تکلیف میں ہے آپ جیسے جو باہر سٹرینڈڈ ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ اس میں ہمارے وہ ہیں جو ٹرانزٹ میں تھے، بیچارے پھنس گئے، ملکوں میں گئے ہوئے تھے، اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح فلائٹس بند ہو جائیں گی، ایئرپورٹس بند ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو کہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن پر روزگار کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ UAE میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، قطر میں ہیں، اور جگہ جگہ سے ہم اس قسم کی جو ضروریات ہیں اور جو ان کے جو واپسی کی خواہشات ہیں اس کا ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو باہر گئے ہوئے تھے اور ان کے جو ویزے ہیں ان کی مدت ختم ہونے والی ہے، ان کی اپنی پریشانیاں ہیں۔ تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے فارن آفس میں ہم نے ایک کرائسس مینجمنٹ یونٹ بنایا ہے، اور اس کے ذمے میں نے یہ کام لگایا ہے۔ ویب سائٹ پر ان کا نمبر موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ آپ کو آگاہی بھی دیں اور آپ سے انفارمیشن بھی حاصل کریں، کون کہاں پھنسا ہوا ہے، کس کو کہاں مدد درکار ہے۔ میں نے گزارش کی ہے ہمارے جتنے ایمبیسڈرز ہیں، ہمارے انوائز ہیں، کہ وہ آپ سے رابطے میں رہیں، وہ آپ کی جو خدمت کر سکتے ہیں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے، ان کا فرض بنتا ہے وہ آپ کی خدمت بھی کریں اور آپ کا سہارا بنیں۔ آپ بے یار و مددگار نہیں ہیں، آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ ہم آپ کی جو تکلیف ہے اس کو سمجھتے ہیں اور دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن ہماری مشکلات ہیں، ان مشکلات کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ہم آپ کو واپس لانا چاہتے ہیں، لیکن کیسے لائیں؟ واپس لانے کے لیے ہمیں کچھ پروٹوکولز کو ان پلیس کرنا ہوگا جو پہلے جن کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ ہمیں SOPs مرتب کرنے تھے جو اب ہم نے کر لیے ہیں، اور ان SOPs کے تحت آج ہم کوئی 9 فلائٹس باہر سے مینیج کر چکے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں۔ کچھ زائرین آئے ہیں، کچھ ایران سے آئے تھے، ان کو ہم نے کوارنٹین بھی کیا، ان کو ہم نے ان کی نگہداشت بھی کی، اور ہم بغداد سے لے کر آئے ہیں۔ ہزاروں ایسے تھے جو عمرہ کی سعادت کے لیے گئے تھے، ان کو واپس لے کر آئے ہیں، اور آج بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں، جن کی ڈارمز میں اب جگہ نہیں ہے، وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جن کے جو جہاں وہ مزدوری کرتے تھے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہوئی ہے، اور ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس جائیں۔ ان کو واپس لانے کے لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم حالات سازگار کریں، اور اس پہ میں مسلسل رابطے میں ہوں جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، NCC،
NCOC इस पर रोज़ाना इस पर मशवरा कर रही है कि हमने कैसे करना है। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी टेस्टिंग एबिलिटी और अपनी क्वारंटीन फैसिलिटी को बढ़ा रहे हैं, और जैसे ये हमारी फैसिलिटी बढ़ती है उसी रफ्तार से हम आपको वापस लाने में हमारे लिए आसानी होगी। तकलीफ़ है, मुश्किल है, बहुत से ऐसे हैं जिनके पास अब जेब में वसाइल नहीं हैं और उनकी परेशानी का मुझे एहसास है, लेकिन ये ऐसा चैलेंज है जो कभी ना हमने देखा, ना आपने देखा, ना दुनिया ने देखा। हमने मिल के एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और बोझ बांटना है। हमने एक दूसरे पर तनकीद हम करने का फ़ायदा नहीं है, हमने मसले का हल तलाश करना है। आइए मिलकर हम सोचें कि हमने किस तरह आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आसान काम नहीं है, लेकिन जद्दोजहद जारी है और जारी रहेगी। आप हमारी नज़रों के सामने हैं, आपकी तकलीफ़ का हमें एहसास है, और इंशाअल्लाह आपके ताउन से हम आपकी सहूलतें आपको पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे, और आपको वापस लाना हमारे फ़राइज़ में शामिल होता है।